کہنے کو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی دشمنوں سے حسن سلوک، عفو درگزر اور رواداری سے عبارت ہے، لیکن اس کا ایک اہم اور تاریخ ساز موقع فتح مکہ کا وہ مثالی واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دشمنوں پر مکمل اختیار اور اقتدار حاصل ہوا تھا، اور جب صحن کعبہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جانثاران اسلام کے دشمن گروہ در گروہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ جو سلوک اور رویہ اپنایا، اس کی پوری انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس موقع کی مرکہ آرائی معروف سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی کی زبانی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا تو جباران قریش سامنے تھے۔ ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب کے پیش رو تھے، وہ بھی جن کی تیغ و سنان نے پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیاں کی تھی، وہ بھی جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایڑیوں تک لہو لہان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی شامل تھے کہ جن کی تشنہ لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی، وہ بھی تھے کہ جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا رہا، وہ بھی موجود تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی آگ پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشی مہریں لگایا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ اگرچہ ظالم تھے، شکی تھے، بے رحم تھے، لیکن مزاج شناس ضرور تھے۔ پکار اٹھے کہ تم شریف بھائی ہو اور شریف برادر زادہ ہو۔ ارشاد ہوا، تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دنیا نے دیکھا کہ پیغمبر رحمت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دشمنوں کے ساتھ عین اس وقت کے جب وہ مفتو تھے، قیدی تھے، غلام تھے، زیر دست تھے، ان میں مقابلے کی ہمت نہیں تھی، بے بس اور بے کس تھے۔ جب یہ صدا بلند ہوئی، آج تو جنگ و جدال اور قتال و انتقام کا دن ہے، تو آج خون ریزی اور بدلہ لینے کا دن ہے۔ اس موقع پر محسن انسانیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں عفو درگزر اور رواداری کا وہ شاندار نمونہ نظر آتا ہے جو دیگر علم برادران، مذاہب اور فاتحین عالم میں فاتح مکہ کو ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تمام امیدوں اور تصورات کے برخلاف رواداری پر مبنی مثالی انقلابی اعلان فرمایا اور فرمایا، آج تو رحم و کرم، عفو درگزر اور احسار و رواداری کا دن ہے۔ آج عفو عام کا دن ہے۔ اس عظیم و شان فتح کے وقت جوارگاہ الہی میں خشوع و خضوع، عاجزی و انکساری کے آثار بھی چہرہ انور پر نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، تواضع سے گردن جھکی ہوئی تھی۔ آپ کے خادم اور خادم زادہ حضرت اسامہ بن زید، آپ کے ردیف جو گھوڑے یا اونٹ پر پیچھے بیٹھے تھے۔ حضرت انس راوی ہیں کہ جب آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو تمام لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، لیکن آپ اس موقع پر تواضع کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس موقع پر محسن انسانیت نے رواداری اور عام معافی کے اعلان کے ساتھ ساتھ امن کے قیام اور استحکام کے لیے ہدایات بھی جاری فرمائیں۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر جا رہا ہے اسے قتل نہ کیا جائے، بھاگ جانے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے اور زخمی کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں فتح مکہ ایسا تاریخ ساز واقعہ ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔